ضرورت نہیں. جناب اسپیکر, ہمیں کہا گیا کہ this is a government by puppets. Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے 22 سال کی عمران خان کی جد و جہد کے بعد. ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے. ہم کوئی چند جاگیرداروں کو ڈرا دھمکا کے ان کو پیسے دے کے یہاں پہ نہیں پہنچے. اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے وہ جانباز کارکن ہیں اور وہ جا رہے ہیں. میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنیں. یہ جو جانور گنا رہے تھے اپنے آخری کلمے میں جو بڑی نامناسب بات کی, میں آج اس کا جواب دوں گا. ان میں ہمت نہیں ہے سننے کی. جناب اسپیکر, میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈائس ہے اس پہ ایک سابق وزیر اعظم نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں جوتا ماروں گا اور آج تک معذرت نہیں کی. یہ جو کھڑا ہے ایوان, یہ جو یہاں پہ یہ جو قائد حزب اختلاف کی سیٹ ہے, یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک شخص نے شیریں مزاری کو کے اوپر جو کلمات کہے تھے وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہے. انہی ڈیسکوں سے جو آوازیں آتی ہیں, وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. اس سے بری آوازیں ہم نے کبھی کسی گلی کوچے میں نہیں سنی جو پیپلز پارٹی کے ان ڈیسکوں سے آتی ہیں. میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہمیں لیکچر دے رہے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے, یہیں سے آواز آئی اور پنجاب کو گالی دی گئی اور کہا گیا کہ پورے پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا. انہی ڈیسکوں سے آواز آئی. میں بھی پنجاب کی مٹی کا ایک بیٹا ہوں. پنجاب کا کلچر گالی دینا نہیں ہے, پنجاب کا کلچر ہرگز گالی دینا نہیں ہے. اور جو شخص یہ کہے گا وہ پنجاب کی تہذیب کو, پنجاب کی تاریخ کو, پنجاب کی ثقافت کو, پنجاب کے کلچر کو, پنجاب کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا آپ اس وقت پریویلیج موشن موو کریں اور اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کریں جس نے ایک پورے صوبے کی اس طرح بے حرمتی کی ہے. جناب اسپیکر, کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں, انہوں نے مہنگائی پہ بڑا تذکرہ کیا اور اکنامک گروتھ پہ کہ یہ 4% گروتھ کہاں سے آ گئی. اس پہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے ڈیٹا نکالا. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تو میں نے ڈیٹا نکالا. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز, اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اسپیکر صاحب, میں نے ڈیٹا نکالا کہ آخر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو 4% گروتھ پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے. تو پتہ لگا کہ ان کے 5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں یہ 4% اکنامک گروتھ حاصل کر سکے. پھر مہنگائی کی شرح پہ بڑی بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ مہنگائی کی شرح کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس وقت 8.5% کے قریب اوسطاً مہنگائی کی شرح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے دور میں, ان کی جماعت کے دور میں, یہ تو اس وقت نے شاید ابھی بچے ہوں گے, 21% پہلے سال میں مہنگائی, پاکستان کی پچھلے 20 سال کی بلند ترین سطح. دوسرے سال میں 11.7%, تیسرے سال میں 13.7% اور پھر 11% مہنگائی. اس وقت 8.5% مہنگائی کی شرح ہے. قیمتیں بڑھنے کی میں رفتار کی بات کر رہا ہوں. تو شاید یہ ہے. پھر انہوں نے BISP کا ذکر کیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بڑا زبردست. کیا یہ وہی پروگرام نہیں جس کے اندر فرزانہ راجہ آپ کی چیئرپرسن BISP 150 کروڑ روپے کی مفرور ہے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے؟ جناب اسپیکر, کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ایسے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور ان کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی کی بنیاد پر یہ وظیفے لگائے جا رہے تھے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں سے ہزاروں سرکاری افسروں کو نکالا گیا جنہوں نے اپنے نام ڈالے گئے تھے؟ کیا یہ 8 لاکھ بندوں کو نکالا گیا؟ کیا یہ وہی نہیں ہے پروگرام جو ان کے دور میں چل رہا تھا جس میں صرف 30-35 لاکھ لوگ تھے اور ہم نے پچھلے سال 1.60 کروڑ گھرانوں کو احساس پروگرام کے ذریعے اس کی مدد پہنچائی ہے. پاورٹی کی اور ان امپلائمنٹ کی فگرز کی بات ہوئی اور اپنی ہی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر گئے. کہتے پاورٹی بڑھ گئی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. کوئی فگر نہیں دی, کوئی ڈیٹا نہیں دیا کیونکہ سروے تو ہوا نہیں 2016-17 سے. اس کے بعد خود ہی ایک ادارہ ہے, کوئی اس کا نام لیا اور کہا کہ اس ادارے کے مطابق 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں غربت کی شرح جو ہے اس میں کمی آئی ہے. یعنی ایک طرف کہتے رہے کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور دوسری جگہ کسی اور ایک سروے کا ذکر کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں کمی آئی اور ایک میں نہیں آئی.
اور وہ آپ نے بھی سنا کہ اس کی کیا کس طرح کی انہوں نے آپس میں کانٹراڈکٹری باتیں کی. جناب اسپیکر, بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس سال سیلریز میں 10% اضافہ کیا ہے, اور مہنگائی کی اوسطاً شرح میں نے آپ کو بتائی کہ وہ 8.5% ہے. یہ اپنے دور میں زیادہ اضافہ ضرور کرتے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھرتیاں بھی کرا رہے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اور سارا کچھ, لیکن یہ زیادہ اس لیے اضافہ کرتے تھے کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی کی شرح زیادہ تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 21% سے لے کے 14% تک مہنگائی کی شرح ان کے دور میں رہی, اس لیے ان کو زیادہ اضافہ کرنا پڑتا تھا. یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے زیادہ اضافہ کرتے تھے, یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارتے تھے. اور جتنی ان کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اتنی انہوں نے آمدن میں اضافہ نہیں کیا لوگوں کی. ٹیکسز کے اوپر بات ہوئی کہ جی آپ نے ٹیکسز جو ہیں وہ 20% تو گرو کر لیے ہیں, لیکن اس کا کیا فائدہ. ان کے دور میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 5 سال کے اندر نیچے گیا تھا. جب یہ آئے تھے تو جتنا ریشیو تھا اس سے 5 سال میں نیچے گیا تھا. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ فاٹا میں اور اے جے کے میں آپ نے کوئی ٹیکسز لگا دیے ہیں. شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا, بجٹ پڑھ کے مجھے دکھائیں کہ کون سے ٹیکسز فاٹا اور اے جے کے میں لگائے ہیں اس بجٹ میں ہم نے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پیٹرول جو ہے آپ نے بہت مہنگا کر دیا ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں جب ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو پھر ایسے ہی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. کیونکہ یہ جو مستقل لوگ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے مستقل صرف باتیں کی ہوتی ہیں, یا اپنے باپ دادا کے سر کے اوپر وہ آ جاتے ہیں یا کسی کی کر کے آ جاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں تیل دنیا کا سب سے سستا تیل ہے. دنیا کا سب سے سستا تیل ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہے. ہمارا پیٹرول اور ڈیزل اس وقت پی ڈی ایل کی شرح جو ہے وہ 2 روپے پہ پہنچ چکی ہے. یہ 25 روپے پہ ہوتی تھی ایک ٹائم کے اوپر. 17% اس وقت سیلز ٹیکس ہے. جب مسلم لیگ نون کے دور میں قیمت نیچے جاتی تھی یہ سیلز ٹیکس کو 56% تک بھی لے گئے تھے. ہم نے 17% سے نہیں بڑھایا, ہم نے سارا پاس آن کیا. تو بجائے کہ اس چیز کا ہمیں وہ کریڈٹ دیتے تو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کس منہ سے اپنے حلقے میں جاتے ہیں. ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی, اللہ کا شکر ہے. ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے, ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں. ہمارے حلقوں میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے مونجو داڑو میں 3000 سال پہلے آثار قدیمہ ہوتے ہیں ویسے جاؤ تو ہیں, اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے مزار بھی بنے ہوئے ہیں اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے محلات بھی بنے ہوئے ہیں. ایسے اللہ کا شکر ہے ہمارے حلقوں میں حالات نہیں ہیں, ہمیں بڑا پیار ملتا ہے. کراچی کے ایم این ایز کے ساتھ جس حقارت سے جو الفاظ استعمال کیے گئے, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو سزا ایک پالیسی کے تحت سندھ کے شہروں کو دی جا رہی ہے وہ آج ان کے الفاظ میں نظر آئی. وہ حقارت, وہ نفرت نظر آئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انقلاب اور سیاسی تبدیلی کراچی میں آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں وہ سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی آئے گی. یہ چند جاگیردار جن کے سر پہ آپ ابھی بھی سندھ کی حکومت کر رہے ہیں, انہیں ڈرا دھمکا کے اور لالچ دے کے کچھ کو, یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور آج کل ایک نئی تشریح بھی نکلی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جی کسی جگہ پہ میں نے دیکھا ان دونوں پارٹیوں کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی کرپشن ہوتی ہے, کام شام بھی نکلتا رہتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کرپشن کے سر پہ ڈیولپمنٹ ہوتی, اگر کرپشن کے سر پہ ہوتی تو یہ سندھ تو اس وقت کیلیفورنیا سے بھی آگے نکل گیا ہوتا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کرپشن سے کیا تباہی پھرتی ہے پوری دنیا میں تو جاؤ آج جا کے سندھ کا حال دیکھو, پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا, ان کے مستقبل کو قربان کر دیا گیا جب حکمران جو آتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں. اور اس کی آج زندہ مثال کرپٹ جو سندھ ہے. سندھ کی حالت دیکھ کے یہ ڈیبیٹ دفن ہو جانی چاہیے کہ کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی زندگیوں سے. لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں آج اس کے اندر. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کوئی باہر سے بیٹھا ہے شخص, کوئی یعقوب میمن کے کون ہے وہ کر رہا ہے, یونس میمن کر رہا ہے, اور سندھ میں کوئی نظام نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اسپیکر صاحب, اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سندھ سے آئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو چلے گئے. جناب اسپیکر, سٹیل مل کی بات کی گئی تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 1990 میں جب آپ آئے تھے تو سلمان فاروقی کا سکینڈل تھا, جس کے بعد پیسے بھی واپس دیے گئے پلی بارگین میں. 2008 میں جب آپ آئے تو ریاض لال جی کا سکینڈل تھا,
اور اربوں روپے منافع والی سٹیل مل جس کے اکاؤنٹ میں 7 ارب روپے پڑے تھے، جب آپ چلے گئے تھے تو وہ اربوں روپے کے خسارے میں تھی اور اکاؤنٹ میں 1 پیسہ نہیں تھا. اور انہوں نے کہا تم نے سٹیل مل بند کر دی ہے. سٹیل مل ہم نے نہیں بند کی، سٹیل مل مسلم لیگ نون نے 2015 میں بند کی تھی. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈی اے پی کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی ہے. بالکل مہنگی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ خود کبھی ذمہ داری نہیں کی کہ ڈی اے پی پاکستان میں 70% سے زیادہ امپورٹ ہوتا ہے. یہ پاکستان نہیں بناتا اور ساری دنیا میں اس وقت اس کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں. یہ ایک کموڈٹی ہے جس کا باقاعدہ ایک انڈیکس نکلتا ہے اور اس کی فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے. یہ ریٹ نہ حکومت پاکستان طے کرتی ہے نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر طے کرتا ہے. یہ سارا جو ڈی اے پی ہے اکثریت 70% سے زیادہ یہ امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور اس کی قیمت جو ہے اس کا تعین انٹرنیشنل فورسز کرتی ہے. یوریا کی جو قیمت ہے، یوریا ہمارے ملک میں بنتا ہے جتنی سبسڈی پہلے جا رہی تھی اتنی ہی جا رہی ہے، بلکہ جب ہم آئے تھے تو 2000 روپے کے قریب تھا، اب کوئی 1750 کے قریب ہے اس کی بوری. ٹیوب ویلز کے اوپر انہوں نے بات کی کہ آپ نے بہت مہنگا کر دیا ہے. بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کے اوپر ہم بہت بحث کر چکے ہیں کہ کس طرح جو مہنگے معاہدے تھے ان کی وجہ سے ہوا. آج بھی جو سب سے سستا ریٹ ہے ہمارے ٹیرف سٹرکچر کے اندر وہ 2 کیٹیگریز کا ہے. ایک ہمارے لائف لائن کنزیومر ہیں جو 0 سے 300 یونٹ بجلی کنزیوم کرتے ہیں، اور دوسرا ٹیوب ویلز ہیں جن کا ریٹ کوئی 9-10 روپے کے قریب ہے اور لائف لائن کنزیومرز کا کوئی 8 روپے کے قریب یونٹ کا ریٹ ہے. اور جتنے باقی کنزیومر ہیں پاکستان کے، چاہے وہ صنعت ہو جس کا 20 روپے کے قریب ریٹ ہے یونٹ کا، چاہے وہ کمرشل ہو جس کا 20 سے زیادہ ہے، یا وہ ریزیڈینشل ہو جو 15-16 کے قریب ہے، یہ سب سبسیڈائز کرتے ہیں ہمارے لائف لائن کنزیومرز کو جو ہمارا چھوٹا صارف ہے، اور کسان کو جو ٹیوب ویلز ہے ان کا ریٹ اس وقت ہمارے ٹیرف سٹرکچر میں ابھی بھی سب سے کم ہے. گندم کے اوپر بات ہوئی کیونکہ اس چیز سے میں خود ڈیل کرتا رہا ہوں جب میں انڈسٹری میں تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 1800 روپے من ریٹ کر کے بڑا کیا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتاؤں پورا پچھلا سال ہر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں خود اس وقت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چیف سیکٹری سندھ کو ہر پیر کو کہتا تھا کہ اپنے گندم خدارہ اپنے گندم کے سٹاکس کو ریلیز کرو مارکیٹ میں. جولائی سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ریلیز کرو ورنہ سندھ میں قیمت اوپر چلی جائے گی آٹے کی، اور وہی ہوا. انہوں نے ریلیز نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے ریلیز نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر سے آنورڈز سندھ میں آٹا باقی سارے پاکستان سے 200 روپے مہنگا ہو گیا. سندھ میں آج بھی آپ چیک کر لیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا، صرف آٹا ہی نہیں آپ کو باقی ساری اکثر کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں باقی سارے پاکستان سے زیادہ نظر آئیں گی. نہ صرف یہ، آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ جو ڈی سی نوٹیفائڈ ریٹ ہے اور مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ چاروں صوبوں کی بنسبت سندھ میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا. جناب اسپیکر، جو انہوں نے کہا کہ جی سندھ کی پر کیپٹا بہت زیادہ ہے، سندھ کا لوئسٹ، اور خود ہی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے جو سوشل اور ہیلتھ کے اندر وہ شاید سب سے کم ہے. انہوں نے جو جب یہ تقریر کرتے تھے تو بیچ میں کبھی بولتے تھے انگریزی میں کبھی اردو میں، پتہ لگ جاتا تھا کہ کون سی بات کس کو انگریزی میں سمجھانی ہے کس کو اردو میں. انہوں نے ایک بات کی کہ ہم افغانستان میں بیسز کسی کو نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ بات انہوں نے انگریزی میں نہیں کی، یہ انہوں نے اردو میں کی ہے. بات یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ ہم مذمت کری جائیں گے، اور تم تو امریکہ کو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ ہم مذمت کری جائیں گے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آج یہاں آ کے ان کو وہ یہ والا جو سیکشن تھا نا کہ ہم اپنا افغانستان میں جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، دہشت گردی کے خلاف نہیں بنیں گے، سارا کچھ کریں گے. اس لبرل جماعت نے کہ جو قائد تھے انہوں نے یہ والا حصہ انگریزی میں نہیں کہا، یہ والا انہوں نے اردو میں ہی کہا. اچھا آگے چلتے ہیں جی. میں اب آتا ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ آئی ایم ایف کے آگے، آئی ایم ایف کی غلامی اور آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگنا. جناب اسپیکر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کی تاریخ میں جو جماعت سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے نہ وہ مسلم لیگ نون ہے، نہ وہ مسلم لیگ کاف ہے، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، نہ وہ جے یو آئی ایف ہے، نہ وہ کوئی اور جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سب سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئی. یہ ایک حقائق ہے. اور آج اپنی تقریر بنانے کے لیے یہ کیا باتیں کر گئے. اب میں یہ تو ان کا پروپوگنڈا تھا جس کا میرا جواب دینا میرا فرض تھا. میں اب اپنی بجٹ سپیچ کی طرف آتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ہمارا تیسرا بجٹ ہے
اور جب میں نے پہلا بجٹ یہاں پیش کیا تھا اسی میں نے کہا تھا کہ ہم پہلے 2 سال سٹیبلائزیشن کے دور سے گزریں گے اور اس کے بعد ہم گروتھ کے فیز میں داخل ہوئیں گے. یعنی کہ جو ملک ہمیں ملا تھا دیوالیے کے قریب تھا اس کو بچانے کے لیے, اس کی معیشت کو استحکام دلانے کے لیے ہمیں 2 سال سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے سال ہم گروتھ فیز میں, جہاں یعنی کہ معاشی ترقی کی رفتار جہاں تیز ہوتی ہے وہاں چلے جائیں گے. اور مجھے فخر ہے اسپیکر صاحب کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہنے والا ہوں کہ 2.5 سال پہلے شاید آپ نے بھی یہ سوچا نہیں ہوئے گا کہ میں اس وقت جو ملک تھا کہ آپ کے ذخائر کم ہو چکے تھے, انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کو ڈاؤن گریڈ کر چکی تھیں, آپ کے پاس کسی قسم کا امپورٹ کور نہیں تھا, 28 ارب ڈالر کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تھی سال کی, تو آج میں آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ 2.5 سال بعد یہ کہہ رہا ہوں گا کہ جناب اسپیکر ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز 6 سال کی آج بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. جناب اسپیکر نہ صرف یہ بلکہ جب ہم آئے تو 9 ارب ڈالر کے ذخائر تھے جو آج 16 ارب ڈالر کے ہیں. وہ 9 ارب ڈالر کے ذخائر جو تھے وہ بھی قرضے پہ یعنی شارٹ ٹرم سواپس پہ مشتمل تھے. ہم نے ان سواپس کو بھی کلیئر کر لیا ہے. جناب اسپیکر ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی ہائیسٹ مقدار حاصل کی, یعنی کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ واپس کرنا پڑ رہا ہے, بیرونی قرضہ 10 سے 12 ارب ڈالر سال کا, جس میں پرنسپل بھی شامل ہے اور سود بھی شامل ہے. جناب اسپیکر نہ صرف کہ ہم نے یہ واپس کیا بلکہ اس سال 3.5 ارب ڈالر پاکستان کے بیرونی قرضے میں اضافہ ہوئے گا, جو پاکستان کی پچھلے 6 سال کی تاریخ میں سب سے کم اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آج الحمدللہ ہم 4% پہ گرو بھی کر رہے ہیں اور ہم $800 ملین کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں ہیں. جناب اسپیکر اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا. آج الحمدللہ نہ صرف ہمیں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے اپ گریڈ کیا ہے بلکہ فوربس میگزین اور جے پی مورگن میگزین جو ہے, جو جے پی مورگن انٹرنیشنل بینک ہے, وہ آج اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات کی وجہ سے ہمیں بہترین یہاں پہ اکنامک فور کاسٹ مل رہا ہے. جناب اسپیکر اسی سارے سٹیبلائزیشن کے سفر کے دوران, اسی سارے معاشی اصلاحات کے سفر کے دوران ہم پہ کووڈ کی آفت آئی. اور یہ جو لوگ آج کل ٹیڑھا میڑا منہ کر کے انگریزی بولتے ہیں, یہ اس وقت بھی انگریزی بولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلانی سٹڈی آئی ہے, یہ فلانی سٹڈی آئی ہے, ان پہ کاٹ دو, FIR کاٹ دو ان کے اوپر. ہاں یہ کہا گیا کہ سب کچھ بند کر دو, یہ تو لوگوں کا قتل عام کرنے لگے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا اور میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم ڈیٹا کے اوپر فیصلہ کریں گے, ہم آپ کے نعروں پہ فیصلہ نہیں کریں گے. یہ لوگ افراتفری کے امیدوار تھے اور ہم الحمدللہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کہا کہ ہم نے صرف زندگیاں نہیں بلکہ روزگار بھی بچانا ہے, معیشت بھی بچانی ہے. اور آج ساری دنیا امریکہ سے لے کے برطانیہ تک آج ہمارے اس فیصلے کی پذیرائی کی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رول ماڈل ہے کہ کس طرح کووڈ پینڈیمک سے نکلے ہیں تو وہ الحمدللہ پاکستان ہے. جناب اسپیکر ہم نے بہت کچھ کیا کووڈ کے دوران. ہم نے 35 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل معاف کیے, ہم نے انڈسٹری کے درجنوں پیکیجز دیے, ہم نے ان کے قرضوں کو آگے کیا, سستے قرضوں کا اجرا کیا, ہم نے بلز کو, گھرانوں کے اوپر بلز کو ہم نے ڈیفر کیا اور صحیح وقت پہ ہم نے اپنی صنعت کو دوبارہ کھولا, جس کی وجہ سے آج ہمیں الحمدللہ جہاں ہمارا ہمسایہ ملک 7-8% دوسرے سال میں نیگیٹو گروتھ میں جا رہا ہے تو ہم 4% پازیٹیو گروتھ میں جا رہے ہیں. جناب اسپیکر اس سال ہم گرو جو کریں گے وہ ایک انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک سیکٹر سے نہیں ہے, وہ معاشرے کے ہر سیکٹر سے ہے. انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور مجھے فخر ہے کیونکہ 2 ماہ پہلے تک میں انڈسٹری کا وزیر تھا کہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ 12.9% اس سال ابھی تک گرو کر رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے سیمنٹ کی ہائیسٹ سیلز ہوئیں, ہمارے فرٹیلائزر کی ہائیسٹ سیلز ہوئیں, ہماری گاڑیاں بنانے کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہائیسٹ سیلز ہوئیں. ہونڈا ایٹلس کمپنی جو موٹر بائکس بناتی ہے اس کے CEO میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل ہماری بکی ہے. یوریا جو ہے وہ سب سے زیادہ بک رہا ہے جناب اسپیکر. تو اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی صنعت جو فیصل آباد کی لومیں بند پڑی تھیں وہ وہاں پہ آج رونقیں بحال ہو چکی ہیں. ہماری جو 100 سپننگ ملیں پچھلے دور میں بند ہوئی تھیں وہ تقریباً تمام بحال ہو چکی ہیں اور بلکہ مزید لگ رہی ہیں. تو یہ ترقی کا سفر ہے جو ہماری ایک طرف صنعت ڈرائیو کر رہی ہے, دوسری طرف زراعت بھی پیچھے نہیں ہے.
ہمیں الحمدللہ اس سال گنے کا اچھی فصل ملی, ہمیں گندم کی اچھی فصل ملی, ہمیں میز کی اچھی فصل ملی, الحمدللہ کاٹن کے علاوہ ہمیں تقریباً ساری فصلیں اچھی ملی. لیکن ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب فصل اچھی ہوتی تھی تو زمیندار کو قیمت صحیح نہیں ملتی تھی. جناب اسپیکر, اس مرتبہ قیمت بھی ٹھیک مل رہی ہے. جب ہم آئے تھے تو 1250 گندم کی قیمت تھی, اب 1800 2000 ان کو قیمت مل رہی ہے. جب ہم آئے تھے تو گنے کی قیمت صرف 130 روپے من تھی, وہ بھی ملنے کسی کو دیتی تھیں کسی کو نہیں دیتی تھیں, کٹوتی کرتی تھیں. الحمدللہ 250 سے 300 روپے من تک گنا جو ہے وہ بکا ہے پچھلے سیزن کے اندر. اسی طرح باقی سارے جو ہمارے زراعت کے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ہم نے ان کو بہتر سے بہتر قیمت جو ہے وہ ادا ہوئی ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر جو پچھلی حکومت نے جو سودے کیے ان کی بنسبت ہم پہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس کا جو فکسڈ چارج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ کرایہ ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو سارا سال دینا ہے, چاہے ہم اس ماہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو سالانہ سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہو رہا تھا. اس وقت سے لے کے اب تک کیپیسٹی پیمنٹس میں 400 ارب روپے ماہانہ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. حماد اظہر اس سارے خیال کر رہے تھے, لیکن اس دوران اذان کا وقفہ ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ آج جس ٹائم اجلاس شروع ہوا تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اپوزیشن بینچ سے سامنے آئے, ان کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا بجٹ کے حوالے سے, اور اس کے بعد ان کا جواب دینے کے لیے حکومتی بینچز سے وفاقی وزیر حماد